السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے یہ ہے خوش آمد، اور یہ 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ اس سے پہلے ہم سر سید احمد خان کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں کے متعلق بھی جانکاری حاصل کر چکے ہیں، اور ہم نے انشائیہ جو ہے انشائیہ پہ نوٹ بھی پڑھا ہے۔ تو آج جو سر سید احمد خان کا انشائیہ آپ کی نصاب میں شامل ہے وہ ہے خوش آمد۔ خوش آمد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا، کسی کے قصوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ جھوٹی تعریف سے مراد کہ جب ایک انسان ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے اس کی وہ تعریف کی جائے جس کے لائق وہ ہے ہی نہیں، ان کارناموں کو اجاگر کیا جائے، اس کے سامنے وہ کارنامے لائے جائے، اس کی وہ خصوصیات بیان کی جائے جو اس میں صفت ہے ہی نہیں، ان اوصاف کو بیان کیا جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے اس میں وہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دل ہی دل میں خوش ہونا ہے تو یہ بہت ہی بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے اس انسان کا، اس میں یہ کافی زیادہ جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو خوش آمد کہتے ہیں ہم جنرلی ایسے جھوٹی تعریف کو۔ تو جھوٹی تعریف جو ہے ایک انسان کو نہیں کرنی چاہیے دوسرے کی، اور دوسرے کو بھی سمجھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے کہ اگر مجھ میں یہ اوصاف ہے ہی نہیں تو یہ کیوں مجھ میں ان اوصافوں کی بونچھاڑ کر رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو خوش آمد کرنے والا ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل میں کوئی ایسی چاہت تو نہیں، کوئی ایسی خرابی تو نہیں کہ جو مجھے بھی لے کر ڈوبے گی۔ تو اسی لیے جو ہے خوش آمد کو بڑے اچھے اس انشائیہ کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے سر سید احمد خان نے، جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش آمد کا اچھا لگنا ہے۔ تو سر سید احمد خان جو ہے انشائیہ میں کہتے ہیں کہ دل کی مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہوتی ہے ایک انسان کی، تو ایسے ہی دل کی یعنی جو اندرونی بیماریاں ہیں دل میں جو ہوتی ہے، جو انسان باہر نہیں نکال سکتا ہے، ان میں سب سے زیادہ خوش آمد کا اچھا لگنا ہے۔ سب سے بری اور سب سے بڑی برائی جو ہے وہ ہے خوش آمد کا اچھا لگنا۔ یعنی کوئی جب کسی انسان کی جھوٹی تعریف کرے تو اس انسان کو وہ انسان بھی اچھا لگتا ہے، حالانکہ وہ انسان جو ہوتا ہے وہ مطلب پرست ہوتا ہے، وہ جو ہے کوئی مطلب اس سے نکالنا چاہتا ہے، اس لحاظ سے وہ اس کی جو ہے جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے جو خوش آمد کے طور پر انسان کو پیش کی جاتی ہے۔ جس وقت انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے، تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت انسان کے دل میں یہ مادہ پیدا ہو گیا، یعنی دوسروں سے اپنی بڑائی، اپنے اوصاف سننے کا ایک انسان عادی ہو گیا، تو یہ ایک وبائی ہوا جیسے ایک وبائی ہوا ہوتی ہے جو بہت سارے انسانوں کو لے ڈوبتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو خوش آمد ہے، جب ایک انسان اس کا عادی ہو گیا، اپنی تعریفیں دوسروں سے سننے کا عادی ہو گیا، تو یہ ایک وبائی اثر ہے جس کو انسان، یعنی کہ ایسا وبائی اثر ہے جس کو انسان جلد قبول کر لیتا ہے، بنا سوچے بنا سمجھے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ اوصاف ہے، حالانکہ اس میں وہ اوصاف ہوتے نہیں ہے۔ تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت جو انسان ہے وہ اس مہلک مرض میں جو ہے گرفتار ہو جاتا ہے۔ مہلک کہتے ہیں ہم کسی ہلاک کرنے والی چیز کو، یا کوئی خطرناک چیز جو انسان کو مار دے، جو انسان کو ہلاک کر دے۔ تو ایسے ہی اس مرض مہلک یعنی ہلاک کر دینے والی اس بیماری میں انسان جو ہے گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہلاک کیوں؟ اس لحاظ سے کہ یہ انسان کا اندرون جو ہے، جس انسان کی خوش آمد کی جائے اور جو انسان خوش آمد کا عادی ہو، وہ انسان اپنے وجود کو پوری طرح سے
کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جب کہ خوشامد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو جب انسان جو ہے اس میں ایک ایسا مادہ ہے جو ہے خوشامد کا مادہ، خوشامد کی عادت اس انسان میں پیدا ہو گئی، تو پھر کوئی اس کو بھی کوئی ان میٹھی باتوں میں کوئی زہریلی شے بھی دے تو وہ آرام سے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو خوشامد کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی خطرناک جو ہے تدبیر اس انسان کے لیے، کوئی خطرناک چالاکی اس انسان کے لیے ہوتی ہے، یہ خوشامد سننے والا جو ہے یہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے، اور اس لحاظ سے یہ اس زہر کو بھی آرام سے جو ہے چوس لیتا ہے۔ جس طرح کہ خوشگلو گانے والے کا راگ اور خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح سے ایک خوشگلو کا مطلب ہے اچھی آواز والا، یا جس کو ہم کہتے ہیں سریلا، کوئی سریلی آواز جو ہے جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ بالکل وہ سکون کر جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کوئی راگ سنیں گے، کسی باجے کی آواز سنیں گے تو انسان جو ہے انسان کے یہ سبھی چیزیں ہیں، جیسے خوشگلو آواز ہے یعنی کوئی اچھی آواز ہے، کسی گایاکار کی ہم کبھی سنتے ہیں تو یہ آواز یا کوئی اچھا راگ یا کوئی باجے کی آواز جو ہے یہ انسان کے دل کو چھو لیتی ہے اور انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو خوشامد بھی ہے یہ انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کی چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب کوئی انسان کسی کو خوش آمد کرتا ہے، کسی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے تو یہ انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے جو پھر ایک انسان جو ہے اپنی خوشامد، اپنی جو یہ ہے اپنی اوصاف دوسروں سے بیان کرنے کا جو ہے ہمیشہ جو ہے تشنا رہتا ہے کہ یہ کہ میری تعریف کب کی جائے، تو یہ اسی سلسلے میں جو ہے دوسرے لوگوں سے پھر ملتا رہتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہر ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے، تو پھر جو کوئی بھی اس کو چاہے ہر قسم سے استعمال کر سکتا ہے، یعنی پھر تو کانٹے چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ کس انسان میں؟ جو اپنی تعریف سننے کا عادی ہو جاتا ہے، اپنی جھوٹی تعریفیں، تو اس انسان کو پھر کچھ بھی دیا جائے، کچھ بھی مطلب اسے نکالا جائے، آرام سے اس انسان سے نکل سکتا ہے۔ ہاں، تو اس خوشامد میں کیا ہوتا ہے؟ اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ خوشامد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ اپنی خوشامد کر کر اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ تو اول پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تعریف خود کرتے ہیں، یعنی اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ چیز نہ ہوتی، یہ سب میں نے ہی کیا ہے، یہ سب مجھ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو ایسی باتیں جو ہے یہ اپنی تعریف پہلے خود کرتا ہے اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی چیز اس نے اپنی زندگی میں کی ہوتی ہے تو اسی کو اچھا سمجھتا ہے، اور آپ اپنی خوشامد کر کر اپنے دل کو خوش کرتا ہے۔ تو اپنی تعریفیں خود کر کے اپنے دل کو یہ مطمئن اور خوش کر دیتا ہے۔ پھر رفتہ اوروں کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم دوسروں کی زبان سے اپنی تعریفیں سننا پسند کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی جو خوشامد ہے ہم پر اثر کرنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم خود کرتے ہیں تو ہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی تعریف جب ہم خود کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے ہی محبت کرتے ہیں، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے، اور جو محبت و مہربانی خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوش آمدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوش آمدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے۔
جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی اس قدر کرتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے پھسلاوے اور فریب میں آ جاتا ہے، تو ہماری عقل خوشامدیوں کے مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے، اور مکر و فریب ہماری بیمار طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے۔ ہاں، تو اب کیا ہے، اول اول ہم خود اپنی محبت جو ہے، اپنی تعریفیں جب کرتے ہیں تو ہمیں اپنی محبت ہو جاتی کہ یعنی ہم ہی اچھے ہیں، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہی محبت جو ہے ہم سے باغی ہو جاتی ہے، یعنی ہم سے مخالف ہو جاتی ہے، ہم جس چیز کو کرنا چاہیں گے وہاں سے اپوزیشن اس چیز کی آ جاتی ہے، اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے۔ تو ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان سے کیا ہوتی ہے کہ یہ جو جب ہم ان کی زبان سے بھی یہی اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا پتہ تک نہیں چلتا، تو یہی خوشامد جو ہے یہ ایک لنک بن جاتا ہے، جو یہ خوشامد ہے وہ بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے، اور جب محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوش آمدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ محبت تو ایک انسان کو اپنے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن وہ جو محبت تھی وہ محبت بھی جو ہے دوسروں کے لیے کام کارآمد ہو، ایسی محبت ہمیں اپنے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے اچھے کاموں میں جو ہے کوئی بھی اچھا کام اگر وہ اس میں حصہ لے تو اس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے، وہ خوشامد نہیں ہے، بلکہ جو چیز ہم نے نہیں کی اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کی، ہم سے ہی ہوا ہے، تو وہ چیز خوشامد ہے۔ یا جو اوصاف ہم میں نہیں ہے تو دوسرا کوئی ہم میں وہ اوصاف ڈھونڈ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کی، تو یہ چیزیں جو سب ہیں یہ خوشامد ہے۔ ہاں، اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوش آمدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو یہ خوش آمدیوں سے محبت ہوتی ہے، پھر ہمیں یہی محبت بتاتی ہے کہ خوش آمدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے، یعنی جو ہماری تعریف کرے ہم اسی سے جو ہے اپنی محبت کا رشتہ جو ہے جوڑ دیتے ہیں، جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی اس قدر کرتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے پھسلاوے اور فریب میں آ جاتا ہے۔ تو اب ہماری محبت جو ہے ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جن سے ہم صرف اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں۔ جو ہمیں کوئی تنقید کرے، چاہے وہ تنقید سچی کیوں نہ ہو، ہم اس کو اپنا دشمن بنا دیتے ہیں، جبکہ ان دشمن لوگوں کو اپنا دوست بنا دیتے ہیں جو ہماری بیجا تعریفیں کرتے ہیں، یعنی جو اوصاف ہم میں ہے ہی نہیں، وہ ان اوصاف کو ہم میں سے نکال کر ہمارے سامنے یا دوسروں کے سامنے جب ہم ہوتے ہیں سبوں کے سامنے ہمارے ان اوصاف کو بیان کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس قدر کرتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا، پھر ہمارا دل ان اوصافوں، جب وہ دوسروں سے ہم اوصاف اپنے سنتے ہیں تو ہمارا دل اس قدر نرم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے پھسلاوے اور فریب میں آ جاتا ہے، تو ہم ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پھسلاوے اور فریب میں آ جاتے ہیں، یعنی ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، تو ہماری عقل جو ہے ہماری عقل جو ہے خوش آمدیوں کے مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ مکر و فریب ہماری بیمار طبیعت پر غالب ہو جاتا ہے، تو ہماری جو عقل ہے وہ بیکار پڑتی ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنی جھوٹی تعریفیں سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ مکر و فریب یعنی جو دھوکا ہے وہ ہماری طبیعت پر غالب آ جاتا ہے، یعنی ہمارے سامنے جب ہم نے کوئی اس لائق کوئی کام کیا ہی نہیں، پھر ہم کہیں گے کہ یہ کام ہم سے ہی ہوا ہے، یا کوئی دوسرا کہے گا، تو یہ دھوکا ہے، یہ مکر و فریب ہے، دھوکا ہے، اس سے ہماری جو طبیعت ہے اس پر یہ مکر و فریب یعنی یہ جو دھوکا دہی ہے یہ غالب آ جاتی ہے، یہ زیادہ غالب آ جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ خوشامد کا شوق کیسے نالائق اور کمینہ سببوں سے پیدا ہوتا ہے، تو یقیناً خوشامد
کی خواہش کرنے والا بھی ویسا ہی نالائق اور کمینہ متوسر ہونے لگے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارا جو اگر ایک انسان کو، ایک شخص کو یہ پتہ چلے کہ خوشامد کا جو یہ شوق ہے یہ کیسے کمینہ پن اور نالائق جو وجوہات کو جنم دیتا ہے، تو یقیناً خوشامد کی خواہش کرنے والا بھی ویسا ہی نالائق اور کمینہ متوسر ہونے لگے گا۔ تو جو یہ جو یہ جو خوشامد کی خواہش کرنے والا ہے وہ بھی بالکل ایسا ہی نالائق اور کمینہ لگے گا۔ یعنی اگر انسان کو پتہ چلے کہ خوشامد جو ہے ہمارے دل کو کتنا گٹھیا بنا دیتی ہے اور ہمیں کس قدر جو ہے ذلیل و خوار کرا دیتی ہے، تو یقیناً جو خوشامد کی خواہش کرنے والا ہے وہ بھی ویسا ہی جو ہے نالائق اور کمینہ متوسر ہونے لگے گا۔ یعنی ایک تو ہو گیا کرنے والا، دوسرا وہ ہو گیا جس کی خوشامد کی گئی ہو۔ تو جس کی جو خوشامد کرنے کا جو ہے، خوشامد سننے کا جو ہے جو جس کو اس کی چیز کی چاہت ہوگی، تو وہ انسان بھی جو ہے اپنے آپ کو نالائق متوسر کرے گا۔ جبکہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے، یا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ در حقیقت ہم نہیں ہے، تب ہم اپنے تئیں خوش آمدیوں کے حوالہ کرتے ہیں جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے خوش آمد میں کہ جو کوئی وصف، جو کوئی صفت ہمیں اپنے اندر جو ہے اس صفت کو شوق جو وہ وصف پیدا کرنے کا شوق ہم میں ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے کاموں سے اس وصف کو پیدا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کیونکہ جو ہم میں نہیں ہے، یہ وصف تو ہم میں تھا ہی نہیں، یا ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش تھی کہ ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، لیکن جیسے کہ در حقیقت ہم نہیں ہے، جیسے کہ یعنی جو وصف ہم میں ہے ہی نہیں، ہم اسی وصف کو اجاگر کر یہ اپنے آپ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب ہم اپنے تئیں خوش آمدی کے حوالہ کرتے ہیں، تب ہم اپنے تئیں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ جو وصف ہے ان اوصاف کو خود بیان کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ اوصاف ہم میں ہوتے نہیں ہیں، بلکہ کن میں ہوتے ہیں؟ جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے شاطر ہوتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے صفت جو ہے، اوصاف جو ہیں اور دوسرے لوگوں کی خوبیاں جو ہے، یہ وہ ہم میں لگانے لگتے ہیں تاکہ ہم کو خوش کریں، ہمارے دل کو خوش کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ان لوگوں کا کوئی مطلب ہوتا ہے جو مطلب یہ پھر بعد میں نکالتے ہیں، یا کسی فسلاوے میں ہم کو پھنسا کر ہم سے کوئی غلط کام کروا رہے ہیں، یا غلط کام کروائیں گے۔ تو یہ خوش آمد کی باعث ہی ہے کہ ہم اپنے اوصاف جو ہے، ہم اپنے اوصاف کو جو ہے اپنے اندرون اور بیرون کے اوصاف کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ اوصاف ہمارے اندر ہی رہ جاتے ہیں اور ہم دوسروں کے اوصاف جو ہے اپنے آپ میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو صفت ہے وہ باہر نہیں نکلتے ہیں۔ گو بسبب اس کمینہ شوق کے اس خوش آمدی کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں، مگر در حقیقت ایسی ہی بدزیب ہیں جیسے کہ دوسروں کے کپڑے جو ہمارے بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں۔ تو یہ دراصل ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اوروں کے اوصاف اپنے آپ میں لگائیں تو یہ اسی کمینہ شوق کے طرح ہے جیسے کہ خوش آمدی کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں، مگر در حقیقت ایسی بدزیب ہے، یعنی ایسی نازیبا اور ایسی ناموزوں ہے جیسے کہ ہم دوسروں کے کپڑے اپنے بدن پہ لگائے، وہ بالکل بھی ہم پر نہیں جچیں گے۔ یعنی کپڑے کا سائز دیکھا جائے، کپڑے کے لگانے کا ڈھنگ دیکھا جائے، تو وہ دوسروں کے کپڑے جب ہم اپنے اوپر لگاتے ہیں تو وہ کسی طرح سے بھی ہم پہ فٹ نہیں ہوتے۔ بالکل ایسے ہی یہ ناشائستہ اور نازیبا اور ناموزوں چیز ہے جب ہم کسی دوسروں کی تعریفوں کی بوچھاڑ اپنے آپ پر کر دیتے ہیں، یا کوئی ہم پر دوسروں کے اوصاف ہم پر وہ جو ہے جھانک دیتا ہے۔ اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف
اپنے آپ میں سمجھنے لگے۔ یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف اپنے آپ میں پیدا کریں اور بعض جھوٹی نقل بننے کے خود ایک اچھی اصل ہو جائے، کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتے ہیں۔ ہاں، تو اب ہم ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے اوصافوں کی بوچھاڑ، جو جعلی بوچھاڑ ہے، جو نقلی بوچھاڑ، جو نقلی اوصاف ہم اپنے آپ میں ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ در حقیقت ہم اپنے اندر دوسرے بزرگوں کی، دوسرے اچھے لوگوں کے اوصاف دیکھ کر اپنے اندر ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اور ان اوصاف، یہ جو اوصاف ہیں، اپنے اندر ہم ڈیولپ کریں، اپنے اندر ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر ہم ان کو پیدا کریں۔ تبھی جب دوسروں کے یہ اچھے اوصاف جو ہوں گے، جب ہم میں پیدا ہوں گے، تبھی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بات نہایت عمدہ ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف خود اپنے آپ میں پیدا کریں۔ جو ہماری اپنی حقیقت ہے اس کو چھوڑ دیجئے، دیکھ لیجئے کہ دوسرے لوگوں کے اوصاف کیا ہے، کتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، تو ان اوصاف کو اپنے اندر جو ہے پیدا کریں، اور بعض جھوٹی نقل بننے کے خود ایک اچھی اصل ہو جائے، بلکہ یہ جو جھوٹی تعریفیں ابھی ہم اپنی کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنے اندر ایک جو ہے نقل کو چھوڑ کر حقیقت جو ہے اپنے اندر کی سامنے لائیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایک نقل کے بجائے ایک اچھی اصل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں، ہر قسم کی جو طبیعت ہوتی ہے، جو انسان رکھتے ہیں، مختلف قسم کے جو مزاج انسان رکھتے ہیں، اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتی ہے۔ تو ہر ایک انسان کو اللہ پاک نے جو ہے منفرد بنایا ہے، تو ہر ایک انسان کے اپنے اپنے جو ہے صفت ہے، اپنے اپنے اوصاف ہے، تو اللہ پاک نے ہر ایک انسان کے اوصاف کو جو ہے دوسروں کے لیے مفید بنایا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کس کے اندر، دوسروں کے اندر کیا خوبیاں ہیں، تو ان خوبیوں کو اپنے اندر لائے، اپنے اندر انہی خوبیوں کو پیدا کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکے۔ ایک تیز مزاج اور چست و چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک رونی صورت کا چپ چاپ آدمی اپنے موقع پر۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک تیز مزاج آدمی، ایک چست و چالاک آدمی، ایک چاقو چوبند آدمی جو ہوگا، جس کو ہم کہیں گے، وہ اپنے موقع پر مفید ہوتا ہے، یعنی وہ بھی ایک فائدہ اس کا بھی ہوتا ہے کہ وہ آرام سے اچھے اچھے کام کر سکتا ہے، تیز مزاجی سے سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، فیصلے لے سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، ایک رونی صورت، جو ایک ایسا انسان ہوگا جس نے ایک جو ہے روئی ہوئی صورت اپنے آپ میں بنائی ہوگی، تو اس موقع پر کبھی ہم مزاج کے مطابق اس صورت کو بنا دیتا ہے، اور حالات کے مطابق اس صورت کو بنا دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے اپنے اپنے موقع پر فائدہ مند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش آمد، کسی کی خوش آمد میں نہ آئے، نہ ایسی جھوٹی تعریفیں سننے کے عادی ہوں، بلکہ اپنے آپ میں ایسے اوصاف پیدا کرے جن سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ تو آج کے لیے جو ہے اتنا ہی۔ آج ہم نے یہاں تک پڑھا، تو پہلا پیراگراف ہم نے کمپلیٹ کیا، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو ہے کل ہم